تو ہی مالک بحر و بر یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بڑا ہی معلوماتی، یونیک اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے پروگرام لیے آپ کے درمیان حاضر ہے۔ لائیو آپ سے ہم کنیکٹ ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کا نام ہے توقعات، یعنی ایکسپیکٹیشنز۔ کسی کو کسی سے کچھ نہ کچھ امیدیں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کو بھی کئیوں سے کچھ امیدیں لگی ہوں گی، کچھ امیدیں وابستہ ہوں گی، آپ کو بھی لگی ہوں گی اور آپ سے بھی کسی کو لگی ہوں گی۔ تو ہر ایپیسوڈ میں اس پروگرام کے ہم مختلف لوگوں کو جو امیدیں لگی رہتی ہے، امیدیں وابستہ ہوتی ہے، اس ضمن میں موضوع لے کر حاضر ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک والد سے کیا توقعات ہوتی ہے بچوں کی، پھر والدین کو بچوں سے کیا توقعات ہوتی ہے، ایک شہری ہونے کے ناطے ہماری کیا توقعات ہے، پڑوسیوں سے ہمیں کیا توقعات ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم بھی کہیں رہتے ہیں تو ہم بھی کسی کے پڑوسی بنتے ہیں، تو ہم سے بھی کسی کی کوئی توقعات ہوں گی۔ اس طرح مختلف موضوع، مختلف ٹاپک کے ساتھ ہم آپ سے لائیو کنیکٹ ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ سے لائیو کنیکٹ ہے، آپ کو بھی موقع دیں گے ہم کہ آپ ایف جی این چینل کے ناظرین ہیں، آپ بھی ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ کو جو اسکرین پر نمبر دکھایا جا رہا ہے اس پر آپ وائس میسیج کے ذریعے یا ویڈیو میسیج کے ذریعے اپنا پیغام، اپنے جذبات، اپنے تاثرات، اپنے سوالات شیئر کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ایک مسلمان سے توقعات، ایک مسلمان سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے، دین اسلام کیا چاہتا ہے، اس موضوع پر آپ سے کچھ بات کریں گے، کچھ واقعات، احادیث وغیرہ سنائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو وائس میسیج یا ویڈیو میسیج آئے ہوں گے اس کو بھی چلائیں گے۔ پھر پروگرام کے اینڈ میں کی پوائنٹس کی صورت میں آپ کو بتائیں گے کہ ایک مسلمان سے کیا توقعات ہونی چاہیے۔ پوائنٹس کی صورت میں آپ کو نوٹ کرانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اپنے پروگرام میں درود پاک کی ایک فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں ایف جی این چینل کے ناظرین، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ آج کے دور میں جان بوجھ کر اللہ کی پناہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جاتا ہے، دھوکے سے کام لیا جاتا ہے۔ لیکن پہلے کے لوگ، بالخصوص ہمارے اولیاء کرام، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے، ان کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، آپ کو کچھ عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص کپڑے سلوانے آیا کرتا تھا۔ آپ درزی کا کام کرتے تھے، اور ہر بار اجرت میں کھوٹا سکہ دے جاتا، یعنی ایسی کرنسی دیتا جو کام نہیں آئے گی، جو ویلیویبل نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے لیکن پھر بھی چپ چاپ لے لیتے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی غیر موجودگی میں شاگرد نے اس شخص سے کھوٹا سکہ نہیں لیا۔ آپ چونکہ اویلیبل ہی نہیں تھے، شاگرد تھا، اس نے نہیں لیا۔ جب واپس تشریف لائے،
اور معلوم ہوا تو شاگرد سے فرمایا تو نے کھوٹا درہم کیوں نہیں لیا؟ کئی سال سے وہ مجھے کھوٹا سکہ ہی دیتا رہا ہے اور میں بھی جان بوجھ کر لے لیتا ہوں تاکہ یہ وہی سکہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے آئے۔ اللہ اکبر۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ واقعہ جو میں نے سنایا ہوں، یہ واقعہ اور آج کا ہمارا ٹاپک، ایک مسلمان سے کیا توقعات ہوتی ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز وابستہ ہوتی ہے کہ مومن کیسا ہوتا ہے، مسلمان کیسا ہوتا ہے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کبھی کسی کو ذلیل نہیں کرے گا، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کسی کو اذیت نہیں پہنچائے گا۔ یہ دونوں باتیں کس طرح میچ ہو رہی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ بزرگ کا واقعہ جو ہے ہم کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ پہلے کے اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کا انداز یہ ہوتا کہ پتہ ہے کہ اپنا نقصان ہو رہا ہے، لیکن یہ نقصان تو وہ قبول کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ دوسرے لوگ اس نقصان سے بچ جائے۔ تو سبق یہی ملتا ہے کہ دوسروں کو نقصان سے بچانا ہے، اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اور ہمیں یہ خیال رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بھی کچھ حقوق ہے، اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ہے، اور دین اسلام ہماری اس حوالے سے بہت پیاری تربیت کرتا ہے۔ دیکھیے ہم مسلمانوں سے حدیث پاک میں کیا فرمایا جا رہا ہے، سنیے۔ سرکار مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ کامل مسلمان کی علامت یہ بیان کی گئی ہے۔ اور سنیے، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ یہ ابتدائی دو حدیثیں میں نے آپ کو جو سنائی ہے، اس سے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ کامل مومن وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے لوگ تکلیف میں نہ آئے، دوسرے لوگ آزمائش اور مصیبتوں میں نہ آئے، پریشانی کا شکار نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے ارد گرد بسنے والے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھے۔ ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں، اس سے اور زیادہ احساس ہوگا کہ ہم نے ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، ایک مسلمان سے دوسرے کی کیا توقعات ہوتی ہے، کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان فرد واحد کی طرح ہے، مسلمان فرد واحد کی طرح ہے، جب اس کے سر میں تکلیف ہو تو بخار اور بے آرامی میں سارا جسم اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے کاش کہ ہمارے اندر بھی یہ فیلنگس آ جائے کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ دار میں یا باہر کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ فیل ہمارے اندر بھی ہو۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی بستی میں آگ لگ جائے، کہیں زلزلہ آ جائے، کسی پر کوئی ظلم کرے تو وہ درد، وہ تکلیف ہم اپنے اندر بھی فیل کریں، اور جب فیل کریں گے تو اسے ختم کرنے کی ہم بھی کوشش کریں گے، ہم بھی اس میں کوئی کسی طرح کا حصہ لیں گے، مالی تعاون کریں گے، اور کچھ نہ بھی کر پائیں تو ہمارے دل اتنے نرم ہو جائیں گے کہ ان کے لیے ہاتھ اٹھ جائیں گے۔ اور دعا مومن کا ہتھیار ہے، جب اس طرح کی فیلنگ ہمارے اندر آئیں گی، اس طرح کے جذبات ہمارے اندر آئیں گے تو ہم اپنے بھائیوں کے لیے دل سے دعا کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مزید کچھ احادیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں توقعات کے تعلق سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اچھے بروں کی خبر نہ دوں؟ سب خاموش رہے۔ 3 بار یہی استفسار فرمایا تو ایک شخص نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ہمارے برے بھلوں کی خبر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھیں ہم کیسے مومن ہیں،
ہم کیسے مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے بڑی توجہ سے سنیے اور اس پر عمل کی نیت کیجیے، اور اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے آپ کو بھی دیکھیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ فرمایا تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو، اور تمہارا برا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ ہم نے دیکھنا ہے ہم کس کیٹیگری میں ہے، کیا ہماری اویلیبلٹی، ہماری کوئی صحبت دینا، ہماری کوئی گیدرنگ میں اویلیبلٹی دینا، یا کسی بھی اعتبار سے ہم کہیں پر ہے تو ہماری وجہ سے خیر پہنچتا ہے، بھلائی پہنچتی ہے، یا شر پھیلتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ ہم سب نے بار بار غور کرنا ہے کہ میری ذات سے کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، اور یہ بھی اپنے آپ کو اس بات کی طرف بھی لانا ہے کہ میرے ذریعے لوگوں کو بھلائی پہنچے۔ اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے دن بھر میں موقع آتے ہیں کہ ہماری ذات سے دوسروں کو بھلائی پہنچے، فائدہ پہنچے، اور یہ کر کے کیا کرنا ہے، آخرت کی برکتیں حاصل کرنی ہے۔ اور یقیناً جو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اویلیبل ہونے سے دوسروں کو بھلائی پہنچتی ہے، خیر پہنچتی ہے، فائدہ پہنچتا ہے، ان سے اللہ کے بندے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرح کی برکتیں کسی شخص کو ملے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بھی کرم فرمائے اور اس کی رحمت بھی اس کی طرف مائل ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی جو میں نے روایت سنائی اس سے ریلیٹڈ کچھ اور باتیں بھی سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، اس حدیث میں اشارہ ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ عدل کرنا واجب ہے، اور عدل تین چیزوں کے ذریعے ہو سکتا ہے، انصاف تین چیزوں کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ ایک، زیادتی نہ کرنا، دو، ذلیل کرنے سے بچنا، اور تین، تکلیف نہ دینا، کیونکہ زیادتی نہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے، ذلیل کرنے سے بچنا سب سے بڑی مہربانی ہے، اور تکلیف نہ دینا سب سے بڑا انصاف ہے۔ اگر یہ تین چیزیں نہ چھوڑی جائے تو آپس میں دشمنیاں جنم لینے لگتی ہیں اور فساد برپا ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں میں آپ کے سامنے پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں۔ پہلی چیز ہے زیادتی نہ کرنا، ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، اور دوسری چیز ذلیل ہونے سے بچانا ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا معاملہ کسی کے تعلق سے ہو رہا ہے تو ہم نے ہاں میں ہاں نہیں ملانی ہے، بلکہ جہاں غیبت بھی ہو رہی ہے وہاں کوشش کرنی ہے کہ ہم غیبت کو روکے۔ کسی کی عزت کی بات ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کا بھی محافظ ہوتا ہے۔ جب بات ایسی آ جائے تو ہم پردہ ڈالنے والے بنے، نہ کہ ہمارا یہ انداز ہو ہاں ایسا کیا، ایسا بولا، اس طرح کی باتیں کر کے اس بات کو مزید پھیلانے یا مزید بڑھانے کا سبب ہم نہ بنے، بلکہ اپنے بھائیوں کی پردہ پوشی کرے۔ آپ اور ہم یہ بھی تو غور کریں کہ اللہ پاک نے ہمارے بھی کتنے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، اور ہم خود بھی کہاں پسند کریں گے کہ ہماری کوئی نیگیٹو بات کسی گروپ میں کسی گروہ میں شروع ہو اور اس میں سب اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ باتیں ملائے اور ہمارے عیب کھلنے کا سلسلہ شروع ہو جائے، یہ ہم بھی پسند نہیں کریں گے۔ اور تیسری چیز، کسی کو تکلیف نہ دینا۔ سارے اولیاء کرام کی زندگی میں یہ چیز ہم کو ملیں گی کہ وہ اپنی ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ ایک مسلمان سے جو توقعات ہوتی ہیں اس پر ہمیں جو ہے وہ کھرا اترنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے۔ ہم سے کسی کی کوئی امیدیں وابستہ ہوں گی کہ ہم کیسے رہیں، کیسے کھائے، کیسے پیے، کیسے بولے، کیسے اٹھے بیٹھے، کس طرح اپنے کام کاج کو چلائے، کس طرح اپنے گھر بار کو چلائے، تو ہم سب نے ان ایکسپیکٹیشنز پر، ان امیدوں پر کھرا اترنا ہے۔ وہ بھی وہ امید ہے جو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو، جس پر فضیلتیں ہوں، جس کو اسلام نے، شریعت نے جائز قرار دیا ہو۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارا یہ لائیو پروگرام ہے اور آج کا ہمارا موضوع، ہمارا ٹاپک ایک مسلمان سے توقعات ہے۔ اس ضمن میں ہمارے پاس کچھ واٹس اپ وائس بھی آئے ہوئے ہیں، آئیے ہم اس کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور پھر مزید کچھ باتیں اس ایپیسوڈ میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گجرات کے شہر ہمت نگر سے عبدالاحد بات کر رہا ہوں۔
آج کے شمع انوسار ایکسپیکٹیشن کے وشے پر بات کرنا نوجوانوں کے لیے کئی نئے آیام کھول سکتا ہے۔ اسی وشے کے انوروپ میں 3 چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ فرسٹ، جب ہم کسی سے ایکسپیکٹیشن رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے فائدہ ہمیں ہوتا ہے، یعنی ہم پازیٹیو ہو جاتے ہیں۔ سیکنڈ، جب ہم کسی سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں اور اس سے یہ معلوم ہو جائے کہ مجھ سے کوئی ایکسپیکٹیشن رکھے ہوئے ہے تو اس کا کام کرنے کا فیصد یعنی پرسنٹیج کافی پلس ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنی 100% دینے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تھرڈ، جب ہم کسی سے ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہوتے تو ہم اپنے آپ کو برڈن فری محسوس کرتے ہیں۔ ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے، بہت سارے فوائد ہیں۔ اس کا ایک الٹیمیٹ بینیفٹ یہ ہے کہ ہم ٹیم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ٹیم ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ٹیم بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کام ٹیم بنا کر ہوتا ہے تو پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں مدد حاصل ہوتی ہے۔ بہت اچھے آپ نے جذبات کا اظہار کیا ایکسپیکٹیشنز کو لے کر، توقعات کو لے کر، بہت شکریہ آپ اپنے اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ مزید بھی آپ جو ہے وہ اپنے طور پر اس پروگرام میں اس انداز پر ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارے عبدالاحد بھائی نے جو کال کی ہے اور اس میں جو اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، تو یقیناً ہم سب کو بھی کسی نہ کسی سے کوئی امیدیں وابستہ ہوتی ہے، اور جب امیدیں وابستہ ہوتی ہے اور سامنے والے کو پتہ بھی چل جائے کہ ہم سے کسی کی امیدیں وابستہ ہے، تو پھر اگر ان کے دل میں کوئی احساس ہے، کوئی جذبہ ہے، تو یقیناً وہ 100% دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو بھی یہ غور کرتے رہنا ہے کہ مجھ سے کس کی کیا امیدیں وابستہ ہے، کیا میں ان امیدوں کو پورا کر رہا ہوں یا ان کی امیدوں کو ٹھکرا رہا ہوں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سے بڑی امیدیں کسی کی وابستہ ہوتی ہے لیکن ہم اس پہ توجہ ہی نہیں دے رہے ہوتے۔ ہمیں توجہ بھی دینا چاہیے، اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی ہے ناظرین کہ کسی سے ہم نے بہت زیادہ امیدیں بھی نہیں لگانی ہے۔ جب اس طرح ہوتا ہے اور پھر وہ پوری نہیں ہوتی تو ہمارا دل مایوس ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو کسی سے بھی وہی چیزیں توقع رکھنی، انہی چیزوں کی توقع رکھنی ہے، انہی چیزوں کی امیدیں لگانی ہے کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری کر پائیں گے، کمپلیٹ کر پائیں گے۔ تو اس طرح کا ماحول گھر میں بھی ہوگا، بزنس ریلیشن میں بھی ہوگا، دوستی یاری میں بھی ہوگا، تو بہت ممکن ہے، بہت اچھے چانسز ہے کہ دراڑیں کم آئے، ورنہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن لگا دی جائے تو پھر چانسز ہوتے ہیں کہ جب وہ پوری نہ ہو تو پھر دراڑیں پڑ جائے، رشتوں میں دوریاں بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپس میں اچھے رشتے بنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم سے ایف جی این چینل کے ایک ناظرین میں سے ایک نے ہم سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کی تھی۔ اللہ نے چاہا تو مزید اگر کچھ آتے ہیں تو ہم انہیں بھی کنیکٹ کریں گے۔ آئیے اپنے پروگرام میں مزید کچھ باتیں آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، مجھے کوئی اذیت نہ پہنچے، مجھے کوئی پرابلم میں نہ ڈالے، اور اس کے لیے وہ اپنے آپ کو سیف رکھنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آگے عرض کیا کہ کوئی تو جان بوجھ کر اور کوئی بلا قصد، یعنی کوئی نیت نہیں ہے لیکن اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جو جان بوجھ کر تکلیف پہنچاتے ہیں ان کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ آئیے ضمن میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسے سن کر اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے اپنی ذات سے کسی اور کو تکلیف نہیں ہونے دینی، اور جان بوجھ کر تو پہنچانی ہی نہیں ہے۔ آئیے اس ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب لبیب، طبیبوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ پاک کو ایذا دی۔ اللہ اکبر۔ اور جو اللہ پاک اور اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اس تعلق سے تو بڑی عبرت کی بات ہے۔ پارہ
22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ کنز الایمان ہے، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، ہم سب کو کیسا ہونا چاہیے؟ خوش مزاج ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے، پیار اور محبتیں بکھیرنے والا ہونا چاہیے۔ یہی ہم سے ہر ایک کی گویا کہ توقعات ہوتی ہے۔ خوش خلقی کے کچھ درجات ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، خوش خلقی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کسی کو جانی مالی عزت کی ایذا نہ دے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے کرے۔ یہ بہت اعلیٰ چیز ہے جسے خدا تعالی نصیب کرے۔ سبحان اللہ۔ خوش خلقی کے ادنا درجہ، لوویسٹ کیٹیگری بھی پتہ چل گئی، اور اعلیٰ درجہ بھی ہم کو پتہ چل گیا کہ کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کی عزت نہ اچھالے۔ یہ سب ادنا درجے میں آتا ہے، لیکن اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اگر کوئی ہمیں برائی پہنچائے بھی، شر پہنچائے بھی، تو ہم اس کا بدلہ بھلائی ہی سے دے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، بدی را بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا، یعنی بدی کا بدلہ بدی سے دینا تو آسان ہے، اگر تو مرد ہے تو برائی کرنے والے کے ساتھ بھی بھلائی کر۔ سبحان اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کا جو سلسلہ جاری ہے یہ ایک طرف سے اینڈ کی طرف جا رہا ہے۔ ہم آپ سے لائیو کنیکٹ ہیں، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، ایک مسلمان سے کیا توقعات ہونی چاہیے، اس ضمن میں میں نے آپ کے سامنے کئی احادیث پیش کی ہیں، اس سے بھی ہم کو کچھ سیکھنے ملتا ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ آئیے مزید ایک روایت، ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، اور پھر اپنے پروگرام کو اینڈ کی طرف لاتے ہوئے ایک مسلمان سے کیا کیا توقعات ہوتی ہیں، یا ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اس ضمن میں 12 پوائنٹس آپ کو سناتا ہوں۔ ہو سکے تو اس کو نوٹ بھی کر لیجئے اور اس پر عمل کی کوشش بھی کیجئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پوائنٹس جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو احادیث اور واقعات آپ کے سامنے اس پروگرام کے ذریعے پیش کر رہے ہیں، آپ چاہیں تو اس پر ہمیں فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کوئی واٹس اپ وائس کی صورت میں ہم کو پیغام بھیج دے تو انشاءاللہ الکریم آئندہ ایپیسوڈ میں بھی اسے ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک سناتا ہوں۔ صاحب قرآن مبین، محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر اقدس پر جلوہ فرما تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے اچھا کون ہے؟ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات بیان ہونے جا رہی ہے، اور وہ بھی وہ بیان فرما رہے ہیں جو سب سے اچھے ہیں، ہے نا؟ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہو رہا ہے، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا، لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے۔ اب جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں یہ بھی ایک مسلمان میں ہونی چاہیے۔ فرمایا، وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ خصوصیات ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہے، اور ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اس ضمن میں یہ اچھے اعمال ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اب میں آپ کو پوائنٹس کی صورت میں کچھ باتیں پیش کرتا ہوں، ہو سکے تو اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی، امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ۔ تو بطور مسلمان ان چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو
اللہ کا شکر ہے، بلکہ اس پر ہم نے سجدہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی جس نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ دیکھیے ہم سب یہ بھی غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کے بہت سارے پرابلمس پر، آزمائشوں پر شکوے شکایت تو کرتے ہیں، پریشان تو ہوتے ہیں، لیکن یہ تو دیکھیں کہ ایک طرف یہ سارے پرابلمس ہیں، ساری پریشانیاں ہیں، اور اس سے کئی بڑی بڑی پریشانیاں تو ہمارے اسلاف پر دین اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد آئی ہے۔ یہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، ان پر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، لیکن استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں، یہ ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ تو ہمارے ساتھ بہت سارے پرابلمس ہیں، لیکن ایک طرف دیکھیں تو اللہ پاک نے ہم پر کتنا بڑا کرم کیا ہے۔ کیا؟ کہ ہم دین اسلام سے وابستہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم اللہ و رسول پر ایمان لاتے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہے کہ کسی کو جو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، کیا اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ تو ایک طرف مصیبتیں، آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹھیک ہے یہ وقت گزر جائے گا، اور یہ وقت ابھی نہیں بھی گزر رہا ہے، کچھ تکلیفوں سے ہم دو چار بھی ہیں، تو یقیناً اس پر آخرت میں اجر ہے، اس پر نعمتیں ملیں گی، انعامات سے نوازا جائے گا، اکرامات سے نوازا جائے گا۔ کہ روایتوں میں آتا بھی جس کا مفہوم ہے کہ کل بروز قیامت بندہ دیکھے گا کہ اس کو دنیا میں جو آزمائشیں آئی تھی، تکلیفیں جو آئی تھی، اس پر جو اس نے صبر کیا تھا، اس پر اس کو آخرت میں کیا کیا انعام ملا ہے، تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میرا جسم آروں سے چیرا جاتا، کینچیوں سے کاٹا جاتا۔ یہ جذبات آخرت میں جا کر ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ آخرت میں جو صبر، آخرت میں جو آزمائشوں پر صبر کا انعام ہے، یہ بڑا اعلیٰ ہے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ بھی یاد آ گیا، ایک بزرگ کی اہلیہ محترمہ، ان کی وائف، ان کو انگوٹھے میں ٹھیس لگی، پتھر کی ٹھیس لگی، اور ناخون انگوٹھے کا جو ہے وہ نکل گیا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اسے شدت کی تکلیف ہوں گی، خون بہنے لگ گیا۔ شاید ہم ہوں تو ایک فطری تقاضا بھی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل جائے، آہ اوہ کی صدا نکلے، اور ایک بے چینی ہو، تکلیف ہو، لیکن وہ اللہ والی مسکرانے لگی۔ تکلیف ہو رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی، آپ مسکرا رہے ہیں، تو فرمانے لگی کہ اس تکلیف پر صبر کرنے پر جو آخرت میں اللہ پاک مجھے انعامات سے نوازے گا، وہ آخرت کے انعامات کو دیکھ کر میں مسکرا رہی ہوں، خوش ہو رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم پر آزمائشیں آ بھی جائے تو ہم نے صبر کرنا ہے، لیکن ان آزمائشوں کو ایک طرف دیکھے، اور ایک طرف یہ دیکھے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو اس پروگرام کے ذریعے ایک مسلمان کے اندر جو چیزیں ہونی چاہیے، ایک مسلمان سے جو توقعات ہے دین اسلام کی، اور باقی ہمارے سراؤنڈنگ میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان سب کی، اس ضمن میں 12 پوائنٹس میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں اسلام کے عقیدوں کا علم ہونا چاہیے۔ باقاعدہ ہم اس کا علم حاصل کریں گے، باقاعدہ جب ہم اس کا علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمارے عقیدے درست رہیں گے، ہمارے عقیدوں میں بگاڑ نہیں آئے گا۔ تو ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا عقیدہ ہم نے اپنا لیا، کچھ ایسے کلمات بول دیا، کچھ ایسا کر دیا جس پر اس طرح کا حکم آتا ہو، اللہ نہ کرے ہم جو ہے وہ ایمان سے خارج نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اسلام کے عقیدوں کا علم سیکھنا ہے، اللہ کے بارے میں ہمارے کیا عقیدے ہونے چاہیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے کیا عقیدے ہونے چاہیے، ہے نا۔ ہم ایمان مفصل میں، ایمان مجمل میں پڑھتے بھی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں ایمان لایا ہوں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر۔ ان چیزوں کے بارے میں ہمارے عقیدے کیا ہونا چاہیے، یہ ہم کو سیکھنا چاہیے۔ پھر ایک دن وہ آئے گا جسے ہم قیامت کا دن کہتے ہیں، میدان محشر میں ہم سب کو جمع ہونا ہے۔ تو اس ضمن میں ایک مسلمان کے کیا عقیدے ہونے چاہیے، یہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے، تاکہ کبھی لا علمی کی وجہ سے ہم سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو۔ نمبر 2، دین کے معاملے میں ہمیشہ پختہ رہیں، شریعت کے معاملے میں ہم پختہ رہیں، کبھی بھی اپنی مرضی کو بیچ میں نہ لائے کہ میری یہ سوچ ہے، میری یہ مرضی، نہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس معاملے میں ہمارا دین،
مذہب شریعت کیا کہتی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے تو دین کے معاملے میں پختہ ہو جائے، اللہ و رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرے، اپنی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ الکریم ہم دین کے معاملے میں پختہ رہیں گے، اپنے اسلامی شعار کو اپنائیں گے۔ نمبر 3، نمازوں کی پابندی کیجیے، فرائض و واجبات کا خیال رکھیے کہ مسلمان ہونے کے بعد ہم پر سب سے پہلا فرض نماز ہے، اور نماز ہی کے تعلق سے آخرت میں سب سے پہلا سوال ہونا ہے۔ چوتھی چیز، تقوی اپنائے، متقی بن جائے، اور جو متقی ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ لہٰذا بطور مسلمان ہم پر یہ چیز لازمی ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی نافرمانی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ پانچویں چیز جو میں نے ان پوائنٹ سے پہلے ایک حدیث پاک بھی آپ کو سنائی کہ سب سے بہتر کون، سب سے اچھا کون، تو وہ کون، اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال ارشاد فرمایا اس میں سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر جو کتاب ہماری ہدایت کے لیے تشریف لائی وہ قرآن کریم ہے، لہٰذا روزانہ قرآن کریم کی ہمیں تلاوت کرنی ہے۔ چھٹی چیز، علم دین حاصل کرے، اپنے دین کا علم سیکھے، عبادات کا علم سیکھے، وضو، غسل، پاکی، ناپاکی، ان چیزوں کا ہم علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ہم غلطیوں سے بچ جائیں گے اور اپنے دین پر بطور مسلمان صحیح طور پر عمل کرنے میں کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل کر لیں گے۔ ساتویں چیز، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں ہی کچھ احادیث سنائی، اس پوائنٹ کو غور کریں کہ ہم بطور مسلمان ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے والے ہوں، لہٰذا رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا دیکھ لیجئے کہ ہم سے کہیں کسی کے حقوق تلف تو نہیں ہو رہے، ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ آٹھویں چیز، کسی پر ظلم بالکل نہ ہونے دے، نہ کرے نہ ہونے دے، بلکہ اپنی سوچ یہ بنا لے کہ میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ آٹھویں چیز، اور یہ بھی بہت اہم ہے، شاید ہماری بہت بڑی تعداد نے اس کو ترک کر دیا ہے، وہ کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا۔ ایک مسلمان سے اسلام کی یہ توقعات ہے کہ ہم اچھی باتوں کو پہنچائیں، بری باتوں کو منع کریں، کوشش کریں کہ ہم دوسروں کو برائیوں سے روکنے والے بنیں۔ اللہ نہ کرے ہمارے سراؤنڈنگ میں، ہمارے اطراف میں، بلکہ ہمارے گھر میں کئی برائیاں جنم لے چکی ہے تو ہم اس کو احسن انداز میں، اچھے انداز میں روکنے کی کوشش کریں، اس کی بہت ساری فضیلت ہے۔ اور 10واں پوائنٹ، ہم سب ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں، ان کے خدمت گزار بن جائیں۔ اور اس ضمن میں تو بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے انشاءاللہ الکریم، آگے کے ایپیسوڈز میں ہمارے باقاعدہ ٹاپکس ہے کہ ایک والد سے بچوں کی کیا توقعات ہوتی ہیں، بچوں سے والد کی کیا توقعات ہوتی ہے، تو انشاءاللہ الکریم اس پر باقاعدہ ہم ایک ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے۔ 11ویں چیز، آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ دوسروں پر آسان ہوتا ہے اور آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آخری اور 12ویں چیز یہ ہے کہ نرم مزاج بنے، اپنی نرمی کو پیش کرے، ہاں دین کے معاملے میں اہتمام کے ساتھ جہاں جہاں شریعت نے ہم پر لازم کیا ہے ہم سختی اپنائیں، لیکن دین اسلام نے اس کی ہی ترغیب دلائی ہے کہ نرمی کرے۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے سختی و نادانی میں۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے، ہمارے اطراف میں کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، کوئی برائی کو ہم دیکھتے ہیں، کوئی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو ہمارے نفس کے لیے، ہمارے نفس کو بھا نہیں رہی، ہم کو پسند نہیں آ رہی، تو اس پر ہم بفر نہ جائیں، سخت نہ ہو جائے، نرمی سے سمجھائیں۔ یقین جانیے نرمی سے وہ رزلٹ آئیں گے جو سختی سے ہرگز نہیں آ سکتے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ سے لائیو کنیکٹ ہوئے تھے، ہمارا ٹاپک تھا ایک مسلمان سے کیا توقعات، کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے، کیا امیدیں لوگوں کی دین اسلام کی، شریعت کی وابستہ ہوتی ہیں۔ اس ضمن میں کچھ احادیث، واقعات، آپ کے کال اور کچھ کی پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے، اور ہمارا دین مذہب جیسا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، شریعت کا پیروکار، سنتوں کا پیروکار دیکھنا چاہتا ہے، ہم ویسے بن جائے، اللہ و رسول کے فرما بردار ہم بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچائے اور جیسا دین اسلام چاہتا ہے ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ایپیسوڈ میں مزید ایک ٹاپک کے ساتھ وابستہ آپ سے کنیکٹ ہوں گے، اور آپ سے بھی ہماری امیدیں رہیں گی کہ آپ بھی FGN چینل کے ان پروگرامز کو
دیکھا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہی مالک بحر و بر یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا